الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عن علي بن طالب عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها، فإن الله عز وجل ينزل فيها لغروب الشمس إلى سماء الدنيا فيقول: ألا من مستغفر لي فأغفر له، ألا مسترزق فأرزقه، وألا مبتلا فأعافيه، ألا كذا ألا كذا حتى يطلع الفجر. رواہ ابن ماجہ. عزیزان ملت اسلامیہ، آئیے سب سے پہلے آقا کائنات، فخر موجودات، رحمت عالم، سید عالم، نور مجسم، رسول اکرم، نبی محتشم، نیر تاباں، انیس بے کساں، سرنشین مہوشاں، ہمارے اور آپ کے آقا، دونوں جہاں کے داتا، سرور لامکاں، تاجدار مدینہ، شہنشاہ حسینہ، سرور قلب و سینہ، حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم بارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک مرتبہ حصول برکت کے لیے نبی اور آل نبی پر پھر پڑھ لیجیے: اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وعلی آلہ وبارک وسلم. حضرات محترم، آپ لوگوں کے سامنے میں نے ایک حدیث پاک پڑھی. یہ حدیث پاک حدیث کی مشہور ترین 6 کتابوں میں سے ایک کتاب المعروف بابن ماجہ، سنن ابن ماجہ، اس کتاب کے اندر یہ حدیث موجود ہے. حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب 15ویں شعبان، یعنی شعبان کا جب نصف ہوتا ہے، شعبان کا جو نصف ہوتا ہے وہ 15ویں شعبان ہوتا ہے. آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اذا کانت لیلۃ النصف من شعبان، جب نصف شعبان کی جو رات ہے، آج والی رات، یہ رات ہوتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالی جب سورج غروب ہوتا ہے اس وقت ہی آسمان دنیا پر خاص تجلی فرماتا ہے، نزول اجلال فرماتا ہے، اور فرماتا ہے: الا من مستغفر لی، ہے کوئی مجھ سے مغفرت چاہنے والا، ہے کوئی مجھ سے گناہوں کی بخشش طلب کرنے والا کہ میں اس کے گناہوں کو بخش دوں، ہے کوئی مجھ سے روزی روٹی طلب کرنے والا کہ میں اسے مالدار بنا دوں، ہے کوئی مجھ سے کسی بلا سے نجات طلب کرنے والا
کہ میں اس کو نجات دے دوں، اس کو عافیت دے دوں. اللہ کذا اللہ کذا، ہے کوئی یہ طلب کرنے والا، ہے کوئی وہ طلب کرنے والا. یہ آواز اللہ تبارک و تعالی طلوع فجر تک دیتا رہتا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، یہ حدیث جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے سنائی، یہ خاص آج کی رات کے سلسلے میں ہے. آج چونکہ 15ویں شعبان کی شب ہے، یہ رات انتہائی اہم رات ہے، جیسا کہ آپ نے حدیث پاک سن کر کے محسوس کیا ہوگا. مگر یہ رات تو اہم رات ہے ہی، اللہ کا کرم دیکھیے کہ یہ پورا مہینہ ہی اہم ہے. پورا مہینہ، آپ اس پورے مہینے میں روزہ رکھیں گے یا نیک عمل کریں گے تو اجر دوگنا تگنا چوگنا ملے. چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پورے مہینے میں روزے رکھا کرتے تھے. آپ کو چند حدیثیں میں اور سنا دیتا ہوں، پھر اس کے بعد خاص آج کی رات پر کچھ حدیثیں سناؤں گا، پھر مثالوں کے ذریعے آپ تمامی حضرات کو آج کی رات ہمیں کس طریقے سے اللہ سے مانگنا چاہیے وہ بتاؤں گا. ایک بار درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم. حدیث پاک کی ایک مشہور کتاب نسائی شریف ہے، اور ایک دوسری کتاب الترغیب والترہیب ہے. ان دونوں کتابوں میں ایک حدیث ہے، حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. وہ کہتے ہیں قلت یا رسول اللہ، میں نے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں عرض کی، اے اللہ کے رسول، لم ارک تصوم من شہر من الشہور ما تصوم شعبان، آپ جس قدر روزہ شعبان کے مہینے میں رکھتے ہیں، میں آپ کو کسی اور مہینے میں اتنا زیادہ اور اتنی کثرت سے روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھتا ہوں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی ہر مہینے میں روزہ رکھا کرتے تھے. مگر راوی حدیث فرماتے ہیں صحابی رسول کہ یا رسول اللہ، آپ میرے علم کے مطابق شعبان میں سب سے زیادہ روزہ رکھتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذالک شہر یغفل الناس عنہ بین رجب و رمضان، یہ وہ مہینہ ہے جو رجب اور رمضان کے بیچ میں ہے. اس مہینے کی وہ عظمت ہے، وہ برکت ہے، وہ رفعت ہے کہ جس سے لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالُ إِلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَأُحِبُّ أَن يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ، کہ اس مہینے میں رب العالمین کے پاس بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں. کس نے کیا کیا ہے، کس نے کیا نہیں کیا ہے، کس کو کیا حکم تھا، کس نے کون سا نیک کام کیا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں بندوں کے اعمال رب العالمین کے دربار میں پیش کیے جاتے ہیں. تو فَأُحِبُّ أَن يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں تو میں یہ پسند کرتا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا عمل اللہ کی بارگاہ میں اس حالت میں پہنچے کہ میں روزہ سے رہوں. یہ پورے مہینے کی عمومی فضیلت پر یہ حدیث دلالت کرتی ہے. اب آئیے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ ہم سب کی ماں، ان سے ایک حدیث مروی ہے، اور اس حدیث کو حضرت ابو یعلا نے اپنی مسند کے اندر روایت کی ہے. ان عائشہ ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قالت کان یصوم النبی صلی اللہ تعالی ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ کان النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یصوم شعبان کلہ، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شعبان کے مکمل مہینے میں روزہ رکھا کرتے تھے، پورے مہینے میں روزہ رکھا کرتے تھے. آج ہم لوگ تو رمضان کے مہینے میں روزہ نہیں رکھتے. تو حضرت عائشہ کے دل میں آیا
کہ میں نبی سے پوچھوں کہ کیا سارے مہینوں میں سب سے زیادہ محبوب ترین مہینہ آپ کو یہی شعبان کا مہینہ ہے روزہ رکھنے کے حساب سے؟ وہ پوچھتی ہے یا رسول اللہ احب الشہور الیک ان تصومہ، شعبان روزہ آپ جو رکھتے ہیں تو روزہ رکھنے کے حساب سے کیا سارے مہینوں میں سب سے زیادہ محبوب ترین آپ کو شعبان کا مہینہ ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ یکتب فیہ علی کل نفس میت تلک السنہ، کہ اس سال میں جتنے لوگ اس دنیا سے جانے والے ہوتے ہیں، جن کا وقت آ چکا ہوتا ہے اس سال کے اندر، تو ان سارے لوگوں کی موت کا وقت آج لکھ دیا جاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ فَأُحِبُّ أَن يَأْتِيَنِي أَجَلِي وَأَنَا صَائِمٌ، میں یہ پسند کرتا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ میری موت لکھی جائے، میری موت کا وقت لکھا جائے اور میں روزے کی حالت میں رہوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم۔ شعبان کی فضیلت پر ایک آخری حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ یہ حدیث ترمذی شریف کی حدیث ہے اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ہم لوگ موجود تھے، کسی پوچھنے والے نے پوچھا یا رسول اللہ ایو الصوم افضل بعد رمضان، رمضان کے بعد کون سا روزہ افضل ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، پوچھنے والے نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کہ کون سا روزہ، ایو الصوم افضل بعد رمضان، رمضان کا روزہ تو افضل ہے یہ تو ہم جانتے ہیں، مگر رمضان کے بعد جو یہ 11 مہینے ہیں ان 11 مہینوں میں کون سا روزہ افضل ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ صوم و شعبان لتعظیم رمضان، کہ رمضان کی تعظیم کے لیے، رمضان کے استقبال کے لیے یہ شعبان کا روزہ سب سے افضل ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو یہ جو 3 حدیثیں ہم نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کی، یہ حدیثیں پورے مہینے کی فضیلت اور پورے مہینے میں نیک اعمال کرنے کی ترغیب پر دلالت کرتی ہے۔ اب آئیے آپ کے سامنے ایک حدیث میں پیش کرتا ہوں۔ یہ حدیث خاص آج کی رات کے لیے ہے، اور ہم لوگ جو قبرستان جاتے ہیں، یہ قبرستان جانا پیارے نبی کی سنت ہے، وہ اس حدیث سے ثابت ہے۔ اور یہ حدیث امام ترمذی نے سنن ترمذی کے اندر اس حدیث کو نقل فرمایا ہے۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے حدیث سننے سے پہلے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم۔ میں ایک بات عرض کرتا چلوں، ہمارے بہت سے بھائی جنہوں نے حدیث نہیں پڑھی ہے یا کسی درسگاہ کا رخ نہیں کیا ہے، تو وہ یہ سمجھتے ہوں گے کہ تقریر میں جو باتیں بولی جاتی ہیں، چاہے وہ قصہ ہو چاہے وہ واقعہ ہو، وہ ساری کی ساری حدیثیں ہیں۔ نہیں، حدیث نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے جو الفاظ نکلتے ہیں ان الفاظ کو حدیث بولا جاتا ہے۔ یا نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو کام کرتے ہیں تو صحابہ فرماتے ہیں میں نے نبی کو یہ کام کرتے ہوئے دیکھا، لہٰذا یہ کام کرنا سنت ہے، تو وہ کام وہ حدیث کہلاتا ہے۔ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی شخص کوئی کام کر رہا ہے اور نبی نے منع نہ فرمایا، اس کا مطلب وہ کام کرنا اچھا ہے، اس کام کے بارے میں جب بتلایا جائے، وہ صحابی رسول بتلائے، تو وہ جو جملے سینٹینس اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں اسے حدیث کہا جاتا ہے۔ آج سے 1400 سال پہلے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زبان اقدس سے جو باتیں ادا ہوئی تھی، کلمہ بکلمہ، لفظ بلفظ، علماء امت نے، محدثین نے، ائمہ نے یاد رکھا، پھر انہوں نے اپنے شاگردوں کو بتلایا، وہ یاد رکھے، پھر انہوں نے اپنے شاگردوں کو بتلایا، اس طریقے سے 1400 سال، سارے 1400 سال گزرے، پھر یہ حدیثیں سینہ بسینہ ہمارے پاس پہنچی اور آج ہم آپ تک
کے حدیث پہنچا رہے ہیں۔ ہمیں اس سے بحث نہیں ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے، ضعیف ہے، قوی ہے، وہ ایک الگ بحث ہے۔ آپ کے سامنے بس میں جو پیش کرنے جا رہا ہوں وہ یہ کہ یہ رسول اللہ کی حدیث ہے، رسول اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ ایک رات، اور وہ رات یہی والی رات تھی، 15ویں شعبان کی رات تھی، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرے میں سوئے، آرام فرما ہوئے، اور میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آرام کر رہی تھی۔ وہ فرماتی ہیں کہ رات کا ایک حصہ گزر گیا، اچانک میری آنکھ کھلی تو میں نے اپنے پاس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پایا۔ ان کے دل میں خیال گزرا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ مجھ سے ناراض ہو کر کے میری کوئی ادا نبی کو ناگوار گزری ہوگی، مجھ سے ناراض ہو کر کے میرے پیارے نبی کسی دوسری زوجہ محترمہ کے پاس تو نہیں چلے گئے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرائی ہوئی اٹھی، اور اٹھ کر کے وہ جنت البقیع کی طرف گئی۔ حدیث پاک میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں فقدت النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لیلۃ، ایک رات میں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے بستر پر نہ پایا۔ فخرجت، تو میں گھر سے نکل پڑی، گھبرائی ہوئی نکل پڑی، کہیں میرے آقا، کہیں میرے سرتاج ناراض تو نہیں ہو گئے ہیں۔ وہ حضرت عائشہ کے آقا بھی تھے، ہمارے بھی آقا ہیں، وہ حضرت عائشہ کے سرتاج بھی تھے، ہمارے بھی سرتاج ہیں، مگر ساتھ ساتھ میرے پیارے آقا حضرت عائشہ کے شریک حیات بھی تھے، ان کے شوہر بھی، اس لیے وہ زیادہ گھبرائی کہ کہیں پیارے آقا جو اللہ کے محبوب ہیں اور میرے شوہر بھی ہیں وہ مجھ سے ناراض تو نہیں ہو گئے ہیں۔ گھبرائی ہوئی وہ نکلی اور بقیع پہنچی۔ فَإِذَا هُوَ بَقِيعٌ بِالْبَقِيعِ، تو حضرت عائشہ نے دیکھا کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بقیع میں ہے، اس قبرستان میں ہے۔ اس قبرستان میں اجلے صحابہ اور بہت سے صحابہ کرام کے مزارات ہیں جنہیں بعد میں وہابیوں نے ڈھا دیا، بلڈوزر چلوا دیا۔ اس قبرستان پر بلڈوزر چلوایا بدبختوں نے، ان ظالموں نے۔ آج صرف صحابہ کرام کے قبروں کے نشانات کچھ ملتے ہیں۔ حضرت عائشہ جب وہاں پہنچی گھبرائی ہوئی تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب حضرت عائشہ کو دیکھا، ان کی کیفیت پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر واضح ہو گئی۔ حضرت عائشہ گھبرائی ہوئی تھی کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میرے نبی اور میرے شوہر اور میرے سرتاج کسی دوسری زوجہ کے پاس مجھ سے ناراض ہو کر تو نہیں گئے ہیں۔ یہ تو ان کی دل کی کیفیت تھی، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب دیکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتلا دی کہ اے عائشہ تو یہ سمجھ رہی ہے، نہیں عائشہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے، تو کیا سمجھتی ہے؟ اکنت تخافین ان یحیف اللہ علیک ورسولہ، کیا تو یہ سمجھتی ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول تجھ سے خیانت کریں گے؟ ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ حضرت عائشہ عرض کرتی یا رسول اللہ انی ظننت انک اتیت بعد نسائک، یا رسول اللہ مجھے لگا کہ آپ مجھ سے ناراض ہو کر کے یا کسی وجہ سے میرے بستر سے اٹھ کر کے آپ کسی دوسری شریک حیات کے پاس تو نہیں چلے گئے ہیں، اس لیے میں دوڑی میں گھبرائی ہوئی آئی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ سنو، آج شعبان کا یہ آج نصف شعبان ہے، اور نصف شعبان کی یہ رات ہے۔ اس رات کو کیا ہوتا ہے؟ پیارے آقا فرماتے ہیں کہ اس رات میں ان اللہ تعالی ینزل لیلۃ النصف من شعبان الی السماء الدنیا، کہ اللہ تبارک و تعالی شعبان یعنی نصف شعبان کی رات کو آسمان دنیا کی طرف نزول اجلال فرماتا ہے۔ اللہ جسم و جسمانی سے پاک ہے، یہ نہیں کہ اللہ خود جسم کے ساتھ اتر آتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی تجلی فرماتا ہے، اپنی رحمت نازل فرماتا ہے، نزول اجلال فرماتا ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے؟ حدیث پاک کے آگے کے الفاظ دیکھیے، اور ان الفاظ کو میں بیان کرنے سے پہلے ایک چیز بتلا دیتا ہوں کہ عرب میں ایک قبیلہ تھا، اس قبیلہ کو
کلب بولتے تھے، بنو کلب یا بنو کلاب۔ اس قبیلے کے پاس بہت ساری بکریاں ہوتی تھی، ہمیشہ 50,000 کم از کم، اس سے زیادہ، بہت زیادہ بکریاں ہوتی تھی۔ 50,000 بکریوں کے جسموں پر جو بال ہوتے ہیں، کیا انہیں گنا جا سکتا ہے؟ بہت بال ہوتے ہیں۔ اب اس بات کو آپ ذہن میں رکھیے اور پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سماعت کیجئے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان اللہ ینزل لیلۃ النصف من شعبان، کہ اللہ تبارک و تعالی یہ نصف شعبان کی شب کو آسمان دنیا کی طرف نزول اجلال فرماتا ہے، فیغفر لاکثر من عدد شعر غنم کلب، بنو کلب کے پاس جو بکریاں ہیں، ان بکریوں کے جسم پر جو بال ہیں، ان بالوں سے زیادہ تعداد میں لوگوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ آج کی رات عزیزان ملت اسلامیہ، آج کی رات لوگوں کی بخشش فرماتا ہے، لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے، مگر آج کی رات بھی ہم لوگ غافل رہتے ہیں۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم۔ آپ نے چند حدیثیں سنی، اب میں ان حدیثوں کی روشنی میں کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ امید ہے کہ یہ حدیثیں مفہوم کے اعتبار سے آپ کے ذہن میں نقش ہو گئی ہوں گی۔ اب جو باتیں میں پیش کروں گا انہی حدیثوں کی روشنی میں وہ باتیں رہیں گی۔ شب برات کو ہم جاگتے ہیں، کبھی آپ نے سوچا کہ اس رات کو جاگنے کا مقصد کیا ہے؟ کیا چوک چوراہے میں چلانا؟ کیا ادھر ادھر بیٹھ کر کے گپے لڑانا، سگریٹ نوشی کرنا، تاش کھیلنا، لوڈو کھیلنا اور طرح طرح کی قصے کہانیاں بیان کرنا؟ کیا اس رات میں جاگرانی کا، جو ہم لوگ جاگرانی بولتے ہیں، جاگرانی کا یہ مطلب ہے، جاگنے کا یہ مطلب ہے؟ اگر یہی مطلب کوئی سمجھتا ہے تو اس کے لیے سو جانا بہتر ہے، تاکہ کم از کم گناہوں سے محفوظ تو رہے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایک مثال میں آپ کے سامنے دیتا ہوں۔ ایک بندہ ملزم ہے، اس کے اوپر کسی جرم کا الزام ہے، اس کا مقدمہ چل رہا ہے اور جج فیصلہ کرنے بیٹھا ہے اور وہ کورٹ پہ وہ بندہ نہیں ہے، تو اب بتائیے جج جیسا چاہے گا ویسا فیصلہ کرے گا نا؟ یعنی جو جرم کے حساب سے جو بنتا ہے وہ فیصلہ کر دے گا، ذرا بھی اس میں کوئی تخفیف اور کمی نہیں کرے گا۔ اچھا آپ ایک چیز بتائیے کہ اگر وہ بندہ موجود ہے، مجرم موجود ہے جج کے پاس، اور اس کے سامنے ندامت کے کچھ آنسو بہاتا ہے کہ جج صاحب میں غریب انسان ہوں، جج صاحب میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، جج صاحب اگر آپ مجھ کو میرے جرم کے حساب سے سزا سنائیں گے تو نہ صرف میں برباد ہو جاؤں گا بلکہ میری پوری فیملی برباد ہو جائے گی، میرے بچے برباد ہو جائیں گے۔ تو آپ انصاف کے ساتھ بتائیے گا، اگر جج کے دل میں ذرا بھی رحم کا مادہ ہوگا تو وہ فیصلہ سنانے میں کچھ تخفیف سے کام لے گا یا نہیں لے گا؟ ذرا بھی رحم کا مادہ ہوگا تو وہ فیصلہ سنانے میں یقیناً تخفیف سے کام لے گا۔ اب آپ سنیے کہ آج کی جو رات ہے، چونکہ اللہ ہم سب کی قسمت کا فیصلہ لکھتا ہے، اللہ ہم سب کے مقدر کا فیصلہ لکھتا ہے، آج بھی جو شخص سوئے رہے گھر میں تو اللہ اپنے عدل کے حساب سے اس کی قسمت میں جو ہوتا ہے وہ لکھ دے گا۔ مگر کوئی بندہ آئے اور آنے کے بعد سجدے میں گر جائے اور گر کر کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے، یا اللہ میں گنہگار سہی، یا اللہ میں خطا کار سہی، یا اللہ میں بہت سراپا گناہی گناہ ہوں، مگر اے میرے مولا تو پروردگار ہے، تو بخشنے والا ہے، تو غفور الرحیم ہے،
تو غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے، مولا میرے گناہوں کو بخش دے۔ پھر اس کے بعد وہ عرض کرے اللہم بدل سوء تقدیرنا بالخیر، اے اللہ میری جو بری تقدیر ہونے والی ہے، جو میری تقدیر میں برا لکھے جانے والا ہے، اسے بدل کر کے تو نیک لکھ دے، تو خیر لکھ دے، تو بھلائی لکھ دے۔ اب میں یہ بولنا چاہتا ہوں تو جب ایک عام جز جس کے دل میں ذرا بھی رحم کا مادہ ہے، وہ ملزم کی سزا میں کچھ تخفیف کر دیتا ہے، تو وہ میرا پروردگار جو ارحم الراحمین ہے، جو ہزاروں ماؤں سے زیادہ اپنے بندوں پر مہربان ہے، جو آج کی رات آسمان دنیا سے صدا لگاتا ہے، اس کے بارگاہ میں کوئی شخص جھک جائے اور جھک کر کے یوں عرض کرے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی یا غفورو یا غفورو یا غفورو، اے اللہ تو بخشنے والا ہے اور تو عفو یعنی بخشش کو پسند بھی کرتا ہے، تو مجھے بخش دے، مجھے معاف کر دے، اے غفور اے غفور۔ تو کیا وہ رب یہ بولنے والے بندے، یہ گریہ کرنے والے بندے کو معاف نہیں کرے گا؟ کرے گا نا، بالکل معاف کرے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس کے باوجود ہم لوگ اگر اس رات کے فضائل اور اس رات کے برکات کو حاصل کرنے سے غافل رہیں تو یہ ہمارے لیے حرمہ نصیبی ہے۔ اللہ عفو ہے۔ عفو کا معنی ہوتا ہے، آپ جب ڈکشنری کھولیں گے تو اس کا معنی آپ کو ملے گا معاف کرنے والا۔ تو یہ عفو کا یہ لفظی معنی ہوا معاف کرنے والا، مگر اس کا گہرائی میں آپ جائیں گے تو اس کا معنی کچھ اور ہے۔ ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے، ان کا انتقال ہو گیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے اور جنت میں ان کو جگہ عنایت کرے۔ وہ عفو کا معنی بیان کرتے تھے کہ اللہ عفو ہے، معاف کرنے والا ہے۔ تو عفو کا معنی معاف کرنے والا تو یہ اردو لفظ ہے، عربی لفظ میں اس کی لچک ہی کچھ اور ہے۔ عفو تو وہ بولتے ہیں کہ ایک شخص جج کے سامنے کٹگھرے میں کھڑا ہے، اس کے سارے جرم ثابت ہو گئے ہیں، کٹگھرے میں جج کے سامنے کھڑا ہے، سارے جرم ثابت، اور اس سے پوچھا جا رہا ہے کہ کیا یہ جرم تمہارے ہیں؟ اس نے اقرار کیا، ہاں جج صاحب یہ ہمارے جرم ہے۔ اب سزا کا انتظار ہو رہا ہے کہ اب جج سزا کا فیصلہ سنائے گا۔ اتنے میں جج کی طرف سے یہ بات سننے کو ملتی ہے، جا تو گھر چلا جا، میں نے تجھے چھوڑ دیا، میں نے تجھے معاف کر دیا۔ تو وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ جب بندہ اسی ادا کو عفو کہتے ہیں، وہ مثال کے طور پر یہ مثال دینے کے بعد فرماتے ہیں اسی طریقے سے عفو کا مطلب یہ ہوا کہ بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، اس کے سارے گناہ اس کے نظر کے سامنے ہوتے ہیں، سارے گناہوں کے دفتر سامنے ہوتے ہیں، اللہ کو کوئی اس کی ادا پسند آ گئی ہوتی ہے، جس کی بنیاد پر اللہ بول دیتا ہے میرے بندے تو جہنم کا مستحق ہو چکا تھا، مگر جا تو جنت چلا جا، جا تو جنت چلا جا۔ اسی ادا کو عفو کہتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلام، درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ کل قیامت کے دن ایک شخص سے اللہ فرمائے گا اپنا نامہ اعمال پڑھ۔ وہ شخص نامہ اعمال جب پڑھنا شروع کرے گا تو اس کے نامہ اعمال میں چھوٹے گناہ بھی ہوں گے، بڑے گناہ بھی ہوں گے۔ اللہ کا کرم دیکھیے، حدیث پاک کو سنے، ایمان تازہ کیجئے، چھوٹے گناہ بھی ہوں گے، بڑے گناہ بھی ہوں گے۔ وہ شخص نامہ اعمال جب پڑھنا شروع کرے گا، شرم سے بڑے گناہوں کو چھوڑتا جائے گا اور چھوٹے گناہوں کو پڑھتا جائے گا۔ جب نامہ اعمال پورا پڑھ لے گا، پوری کتاب پڑھ لے گا وہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اور کوئی گناہ چھوٹا تو نہیں ہے؟ تو وہ کہے گا نہیں مولا، کوئی گناہ نہیں چھوٹا ہے۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ کوئی جو جتنے بھی صغیرہ گناہ تھے میں نے بیان کر دیا، اب صغیرہ گناہ کوئی چھوٹا نہیں ہے۔ کبیرہ گناہوں کا تو اس بندہ نے ذکر ہی نہیں کیا۔ جب وہ بندہ یہ عرض کر دے گا کہ مولا میں نے سارے گناہ پڑھ دیے، تو مولا فرمائے گا
کہ میرے فرشتوں جس نے بھی جتنے گناہ پڑے ہیں نا سارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دو. تو وہ بندہ کہے گا نہیں مولا یہ تو میرے چھوٹے گناہ تھے, ابھی تو بڑے گناہوں کا باقی ہے. حدیث پاک میں ہے جب نبی یہ فرما رہے تھے تو فضحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی بدت انیابہ, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی زور سے مسکرا پڑے. اس طور پر مسکرا پڑے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاروں کونے کے جو دانت ہیں جنہیں انیاب کہا جاتا ہے وہ ظاہر ہونے لگے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی, وہ خود مسکرائے. اس حدیث سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جب اللہ معاف کرنے پر آتا ہے تو یہ نہیں دیکھتا ہے کہ میرے بندے نے کیا کیا ہے, بلکہ یہ دیکھتا ہے کہ بندہ کس کے چوکھٹ پر آ گیا. اے میرے اسلامی بھائیوں, مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے دل میں رسول اللہ کی محبت ہے, آپ کے دل میں اللہ کی محبت ہے, آپ کے دل میں اولیاء اللہ کی محبت ہے. آپ آئیے اللہ کی بارگاہ میں گناہوں کی بخشش طلب کیجئے. میرا رب تو اتنا کریم ہے کہ وہ نہ صرف آپ کے گناہوں کو بخشے گا بلکہ آپ کے گناہوں کو بدل کر نیکیوں میں تبدیل کر دے گا. عزیزان ملت اسلامیہ, توبہ سے کتنا خوش ہوتا ہے اللہ. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک مثال بیان فرماتے ہیں. امام نووی نے اس حدیث کو ریاض الصالحین کے اندر نقل فرمائی ہے. حدیث یہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک شخص ہے جو اونٹ پر اپنا ساز و سامان لیے صحرا کا سفر کر رہا ہے. یہ اس دور کی بات ہے, آج سے 500 سال پہلے کو آپ نگاہ کے سامنے رکھیے, یا کم از کم ہمارے جو بڑے بزرگ لوگ ہیں وہ اپنے بچپنے کو نگاہ کے سامنے رکھیے. اس دور میں اتنی سہولیات نہیں تھی, ابھی تو جگہ جگہ دکان ہے, مگر آج بھی آپ جائیں جہاں جو صحرا ہے, جنگلات ہے, فوریسٹ ہے, صرف جنگل ہی جنگل نظر آتے ہیں. اس زمانے میں جنگلات بہت زیادہ ہوتے تھے. تو نبی نے ایک مثال دی کہ ایک شخص اونٹ پر اپنے ساز و سامان, کھانے پینے کے سامان لادے ہوئے صحرا پار کر رہا تھا. جب بیچ صحرا میں پہنچا تو وقت دوپہر کا ہو گیا اور اسے نیند آ گئی اور وہ ایک درخت کے نیچے سو گیا اور اونٹ سامنے باندھ دیا. جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے سامنے اونٹ کو نہ دیکھا کہ میرا اونٹ کہاں چلا گیا. وہ گھبرایا, ادھر ادھر دیکھا, دائیں دیکھا, بائیں دیکھا, چاروں طرف دیکھا, اونٹ نہ ملا اسے اور نہ کوئی آبادی نظر آئی اسے. اب وہ پھر دوبارہ اسی درخت کے نیچے آ گیا اور موت کا انتظار کرنے لگا. صحرا کے اندر ایک انسان کے لیے کھانے پینے کا سامان جب نہ رہے تو وہ موت کا ہی نہ انتظار کرے گا. موت کے انتظار میں اس کی آنکھ لگ گئی. جب کچھ دیر کے بعد اس کی آنکھ کھلی تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ وہی اونٹ جو غائب ہو گیا تھا اپنے ساز و سامان کے ساتھ میرے سامنے کھڑا ہے. وہ خوش ہو گیا اور خوش ہو کر کے اللہ کی بارگاہ میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ اے اللہ تو میرا رب ہے, میں تیرا بندہ ہوں. مگر خوشی میں وہ پلٹ کر کے یہ کہہ دیا کہ یا اللہ انا ربک وانت عبدی, میں تیرا رب ہوں, تو میرا بندہ ہے. اتنا خوش ہوا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس بندے کو جتنے خوشی ہوئی تو جب بندہ توبہ کرتا ہے اللہ کو اس بندے سے زیادہ خوشی ملتی ہے. اللہ اس سے زیادہ خوش ہو جاتا ہے جتنا ملتی ہے نہیں, بلکہ اللہ تبارک و تعالی اس بندہ سے زیادہ اپنے توبہ کرنے والے بندوں کی توبہ سے خوش ہوتا ہے. درود پاک پڑھی. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم. عزیزان ملت اسلامیہ, خود اللہ فرماتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اے انسان, اے لوگو, تجھے اپنے کریم رب سے کس نے غافل کر دیا ہے؟ کس نے تجھے اپنے کریم رب سے, اپنے بخشنے والے رب سے, اپنے مہربان رب سے کس نے تجھے دور کر دیا ہے؟ تو کہاں پھر رہا ہے؟ ادھر ادھر کہاں پھر رہا ہے؟ آؤ قریب رب کے پاس آؤ. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک. جس رب نے تجھے پیدا کیا, تجھے برابر کیا, تجھے معتدل بنایا, اس رب سے کس چیز نے تجھے غافل کر دیا ہے؟ رب فرماتا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, جب رب یہ فرماتا ہے
تو ہم رب کی بارگاہ میں نہ آئیں اور اپنے گناہوں کی بخشش نہ کروائیں؟ اچھا، کبھی اگر ایسا لگے کہ رب ہے، اس کی بارگاہ میں ہم گنہگار کیسے جا سکیں، اگر یہ دل میں خیال آئے تو قرآن پاک میں ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، کہ اگر کسی کو ایسا لگے کہ میں بہت گنہگار ہوں، رب کی بارگاہ میں جانے کے قابل نہ ہوں، تو وہ پھر رسول اللہ کی بارگاہ میں چلے جائے۔ جب وہ رسول اللہ کی بارگاہ میں وہ چلا جائے اور رسول اللہ کی بارگاہ میں دست بستہ عرض کرے یا رسول اللہ، کر کے ستم اپنی جان پر آیا ہوں میں، قرآن سے یہ سن کر سرکار توجہ فرمائے، کہے اور اپنے گناہوں سے اللہ کی بارگاہ میں وہاں جا کر استغفار کرے اور رسول اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے یا رسول اللہ آپ بھی میرے لیے استغفار کریں۔ اللہ فرماتا ہے جب وہ بندہ خود وہاں جا کر استغفار کرے گا اور میرے محبوب بھی اس کے لیے استغفار کریں گے تو وہاں نہ مجھے صرف توبہ قبول فرمانے والا پائے گا بلکہ مجھے توبہ قبول فرمانے والا بھی پائے گا اور رحم فرمانے والا بھی پائے گا۔ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو وہاں یہ بندہ اللہ کو تواب بھی پائے گا اور رحیم بھی پائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ تفسیر قرطبی کے اندر، تفسیر بغوی کے اندر ایک واقعہ ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے تشریف لے گئے تو کچھ دنوں کے بعد ایک اعرابی، ایک دیہات کا رہنے والا شخص آیا، اسے خبر نہ ہوئی تھی کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے گئے ہیں۔ وہ آیا اور مدینہ آنے کے بعد پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے ہیں ظاہری اعتبار سے، اور وہ جرم کیا ہوا تھا، وہ گناہ کیا ہوا تھا، اور قرآن پاک کی یہ آیت اس نے پڑھی تھی وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، کہ جو اپنے جانوں پر ظلم کرے، جو گناہ کر بیٹھے اور پھر رسول اللہ کے دربار میں آئے اور وہاں جا کر کے اللہ سے مغفرت طلب کرے، پھر رسول بھی مغفرت اس کے لیے اللہ سے طلب کر لائیں، تو پھر وہ اللہ کو وہاں تواب بھی پائے گا اور رحم بھی پائے گا۔ وہ آیا تو پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں نہیں ہے، تو وہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار اقدس پر کھڑا ہو گیا اور کھڑا ہو کر کے عرض کرنے لگا یا رسول اللہ، میں نے قرآن میں یہ آیت پڑھی ہے کہ آپ کے دربار میں جو آ کر کے استغفار کرے گا اور آپ اس کے لیے استغفار کر دیں گے تو اس کے گناہ مٹ جائیں گے، اللہ اس کی توبہ قبول فرمائے گا۔ میں اس وقت تک یہاں سے نہیں جاؤں گا جب تک ہمارے گناہ نہیں مٹ جائیں گے۔ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ وہ دیہاتی، وہ اعرابی، وہ بھی صحابی مگر دیہات کے رہنے والے تھے، اور دیہات کے رہنے والے کو اعرابی کہا جاتا ہے عربی زبان میں۔ وہ اعرابی صحابی اللہ کے رسول کے دربار میں یوں عرض کر رہے ہیں میری مغفرت کروائیے، اللہ سے میرے گناہوں کو بخشوائیے۔ بہت دیر تک یہ کرتے رہے، حدیث پاک میں آیا ہے، صحابی رسول فرماتے ہیں کہ فَنُودِيَ مِنْ قَبْرِ رَسُولِ صلی اللہ علیہ وسلم أَنَّهُ قَدْ غَفَرَ لَكَ، قبر رسول سے آواز آتی ہے اے پکارنے والا شخص، اللہ نے تیری مغفرت فرما دی۔ اور امام عطبی ایک تفسیر میں اس آیت کے نیچے یہ بھی موجود ہے کہ امام عطبی فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر تھا اور آیتیں تلاوت کر رہا تھا یا رسول اللہ کے روضے کی زیارت کر رہا تھا کہ ایک شخص آیا اور آنے کے بعد عرض کرنے لگا یا رسول اللہ، مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا ہے، آپ میرے لیے استغفار کیجیے۔ اور وہ شخص کہتا رہا اور کہہ کر کے وہ چلا گیا۔ حضرت عطبی فرماتے ہیں کہ مجھے نیند آ گئی، جب مجھے نیند آ گئی تو میری قسمت کا ستارہ چمک اٹھا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور فرمائے قم یا عطبی، اے عطبی اپنے نیند سے بیدار ہو جاؤ، وہ بشر ہو بالجنہ، اور ڈھونڈو اس شخص کو، اور اس شخص کو ڈھونڈنے کے بعد مجھ محمد کی طرف سے اسے جنت کی بشارت دے۔ عزیزان ملت اسلامیہ،
تو یہ ہے توبہ کرنے کی فضیلت اور رسول اللہ کے دربار میں جا کر کے توبہ کرنے کی فضیلت. درود پاک پڑھی اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک مثال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. آپ دودھ لینے کے لیے جائیں کہیں اور دودھ بیچنے والے کو آپ پیسے دے دیں, پھر آپ اپنا برتن اس کی طرف بڑھائیں اور دودھ والے دیکھیں کہ آپ کے برتن میں کوئی گندگی لگی ہوئی ہے, آپ کے برتن میں کوئی غلاظت لگی ہوئی ہے, تو ذرا انصاف سے بتائیے گا کہ کیا دودھ والا اس میں دودھ ڈالے گا؟ کیوں؟ آپ نے پیسے بھی دے دیے ہیں, پھر بھی وہ دودھ ڈالنے والا اس برتن میں دودھ نہیں ڈالے گا. کیونکہ اس لیے کہ اس برتن میں غلاظت لگی ہوئی ہے, اس برتن میں گندگی لگی ہوئی ہے. بلا تمثیل میں آپ کے سامنے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ایک دودھ والا اس برتن میں جس میں غلاظت لگی ہوئی ہو صرف دودھ نہیں ڈال سکتا ہے. تو اگر ہمارے دل میں گندگی ہو, ہمارے دل میں بغض کی گندگی ہو, ہمارے دل میں حسد کی گندگی ہو, تو پھر اس میں اللہ کا نور کیسے اترے گا؟ غور کیجیے, اترے گا اللہ کا نور؟ آج کی رات تو وہ رات ہے کہ اللہ پکارتا ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا, ہے کوئی روزی طلب کرنے والا؟ اچھا ایک مثال اس مقام پر میں اور دیتا ہوا چلوں. ایک سائل ہے مانگنے والا, گلی میں گھومتا ہے اور کہتا ہے مجھے کوئی کچھ دے دے, مجھے کچھ دے دے, مجھے کچھ دے دے. تو جتنے سخی لوگ ہیں تو ان میں سے جس کا دل چاہے وہ دیتا ہے, جس کا دل نہ چاہے وہ نہیں دیتا ہے. سائل پکارتا ہے مجھے کوئی عطا کر دے, تو سخی کا دل چاہے تو وہ دے, چاہے تو نہ دے. مگر ایک بات بتائیے, ایک دن ایسا ہوا کہ ایک سخی فقیروں کے محلے میں جا کر اعلان کر رہا ہے کوئی ہے مجھ سے لینے والا, کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا. تو بتائیے فقیروں کو کتنا ملے گا؟ بہت ملے گا نا. تو جس طریقے سے وہ فقیر اس سخی کا محتاج ہے, اس سے لاکھوں کروڑوں گنا زیادہ ہم لوگ اللہ کے فقیر ہیں. ہم لوگ ہمیشہ مانگتے ہیں اللہ سے کہ یا اللہ مجھے یہ عطا فرما, یا اللہ مجھے یہ عطا فرما. اور آج تو وہ سخیوں کا سخی, وہ سب کا خالق آسمان دنیا سے پکار پکار کر کے کہتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا میں اس کو بنا دوں گا, ہے کوئی مجھ سے روزی طلب کرنے والا میں اس کو مالدار بنا دوں گا, ہے کوئی مجھ سے گناہوں سے بخشش طلب کرنے والا میں اس کو گناہوں سے ایسا پاک کر دوں گا کہ جیسا کہ وہ اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. یہ وہ رات ہے عزیزان ملت اسلامیہ. تو اس رات بھی اگر ہم غافل رہیں, ہماری جھولی نہ بھرے تو ہم تو محروم ہیں. ایک اور مثال دیتا ہوں. بارش ہوتی ہے, بارش دو طرح کی ہوتی ہے. ایک بارش بوندا بوندی ہوتی ہے اور ایک بارش بالکل موسلا دھار بارش ہوتی ہے. ایسی بارش ہوتی ہے کہ ہر گڈھا بھر جاتا ہے, ہر ڈبے بھر جاتے ہیں, ہے کہ نہیں؟ ایسا ہوتا ہے نا عزیزان ملت اسلامیہ. یوں تو اللہ کا فضل, اللہ کا کرم روز برستا ہے, مگر آج جو اللہ کا کرم برس رہا ہے, اللہ کا فضل برس رہا ہے, یہ موسلا دھار بارش کی طرح برس رہا ہے. اب موسلا دھار بارش میں کوئی گڑھا, کوئی ڈبہ اگر بھرنے سے رہ جائے تو اس ڈبہ کی کم بختی ہے, اس گڑھے کی کم بختی ہے. آج کے دن اللہ کی رحمت جو برس رہی ہے, اللہ کی رحمت کو لینے سے اگر کسی کا دل خالی رہ جاتا ہے تو پھر وہ اپنی بدقسمتی پر رونا روئے, ماتم کرے. عزیزان ملت اسلامیہ, آج اللہ تبارک و تعالی دے رہا ہے, ہم لوگوں کو لینے کی ضرورت ہے. اب چند باتیں جو لاسٹ کی آخر کی باتیں ہیں وہ میں بیان کر کے اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. درود پاک پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھے اور ذرا شانتی کا ماحول بنائیے. کچھ دیر کے بعد گفتگو ختم ہوگی, پھر اس کے بعد
صلاۃ و سلام ذکر و اذکار جو ہونا ہے ہوگا. چند منٹ آپ سن لیجئے. یہ اللہ کے کرم برسنے کی رات ہے، تو اس رات میں بھی کچھ لوگ محروم رہتے ہیں. تو جاننا چاہیے نا کون کون لوگ محروم رہتے ہیں. کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم لوگوں کا نام بھی اس لسٹ میں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آج کی رات اللہ کی رحمت بہت برستی ہے، بے شمار رحمتیں برستی ہے اور ہر ایک کو فائدہ ملتا ہے، مگر کچھ بندے وہ ہیں جن کی بخشش اللہ آج بھی نہیں فرماتا ہے. کچھ بندے وہ ہیں جن کو اللہ آج بھی نہیں بخشتا ہے، مگر یہ کہ وہ پہلے توبہ کر لیں. میں بول دوں کون کون بندے ہیں جس کی بخشش اللہ آج بھی نہیں فرماتا ہے، مگر جب کہ وہ توبہ کر لے. ہاں توبہ کر لے، اللہ نے اس گناہ سے بچنے کا جو ذریعہ جو طریقہ بتایا ہے اس طریقہ کو اختیار کر لے تو پھر اللہ اس کی بھی بخشش فرما دیتا ہے. تو آج سب کی بخشش ہوتی ہے، مگر کچھ بندے ہیں، کچھ کیٹیگری کے لوگ ہیں، ان کی آج بھی بخشش نہیں ہوتی ہے. بول دو، بولیے. ہاں تو اب پہلے اپنے دل میں یہ دیکھ لیجئے کہ کہیں اس لسٹ میں ہمارا نام تو نہیں ہے. اگر ہمارا اس لسٹ میں نام آ رہا ہے تو پھر صبح ہونے سے پہلے ہم اس لسٹ سے اپنے نام کو کٹوائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آج اللہ سب کو بخش دیتا ہے، مگر کچھ لوگوں کو نہیں بخشتا. جب وہ توبہ کرتا ہے تو بخشتا ہے. ان میں سے ایک طبقہ جادوگروں کا ہے، جادو کرنے والوں کو بھی نہیں بخشتا ہے اور جادو کرانے والوں کو بھی نہیں بخشتا ہے. اچھا ایک چیز بتائیے، یہ جو جادو کرنے اور کرانے والے رہتے ہیں، خاص کر کرانے والے، تو کیا وہ دوسرے کی بھلائی کے لیے جادو کرنے کے لیے جاتے ہیں کہ میرے بھائی کا کاروبار نہیں چل رہا ہے، میرے پڑوسی کا کاروبار نہیں چل رہا ہے، جادو کروا کر لاتے ہیں تاکہ اس کے کاروبار کو ترقی ہو؟ ایسا ہے؟ انصاف کے ساتھ بولے گا ایسا نہیں ہے. بلکہ جو بھی یہ کام کروانے کے لیے جاتے ہیں تو دوسرے کو گرانے کے لیے جاتے ہیں. وہ اتنا اٹھ کیوں رہا ہے، اس کو گرا دیا جائے. اس کی گائے بہت دودھ دیتی ہے، ایسا کام کر دیا جائے کہ اس کی گائے دودھ دینا ہی چھوڑ دے. اس کے پیڑ پر پھل بہت آتے ہیں، چلو ایسا کام کروا دیا جائے کہ اس کے پیڑ پر پھل رہا ہے. اس مقصد کے لیے جادو کرواتے ہیں. گھر میں کھانے کے لیے پیسے کم پڑ رہے ہیں، مگر جادو کروانے کے لیے پنڈتوں کے پاس، راہبوں کے پاس، جاہلوں کے پاس بہت سارے پیسے خرچ کرتے ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے کہ یہ ساری مخلوق میرا کنبہ ہے. ساری مخلوق میرا کنبہ ہے. جو میرے کنبہ کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کرے گا میں اسے پکڑ لوں گا، اور جو میرے کنبہ کو فائدہ پہنچائے گا میں اسے دنیا میں بھی فائدہ پہنچاؤں گا، آخرت میں بھی فائدہ پہنچاؤں گا. جو دنیا میں کسی غریب کی مدد کرے گا میں اسے دنیا میں ہی مالدار بنا دوں گا، آخرت میں بھی اسے بدلا دوں گا. عزیزان ملت اسلامیہ، اور دوسرا شراب کا عادی. ہاں جادو کرنے والا اور کرانے والا اگر توبہ کر لے کہ مولا آج کے بعد سے یہ کام نہ کروں گا نہ کراؤں گا، تو پھر آج کی رات اس کی بھی بخشش ہو جائے گی. دوسرا شراب کا عادی، نشہ کا عادی. ذرا غور کیجئے، جو نشہ کا عادی ہو اللہ آج کی رات اسے بھی نہیں بخشے گا. ایک حدیث پاک آپ کو سناتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہنمیوں کو جب جہنم میں عذاب دیا جائے گا، وہ لوگ عذاب کی سختی کے مارے بلک رہے ہوں گے، تڑپ رہے ہوں گے، چیخ رہے ہوں گے، چلا رہے ہوں گے اور بہت پریشانی سے دوچار ہوں گے. اتنے میں ایک شخص کو ڈالا جائے گا، اس کے منہ سے اتنی بدبو آئے گی، اتنی بدبو آئے گی کہ سارے جہنمی پریشان ہو جائیں گے، اور اس بدبو کی وجہ سے وہ اپنے پہلے عذاب کو بھول جائیں گے. اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے مولا پہلے جو عذاب ہو رہا تھا وہی آسان تھا، یہ کون سی بلا ہم پر
ہے یہ کتنی خطرناک بدبو آ گئی ہے جسے ہم برداشت نہیں کر پا رہے ہیں۔ مولا یہ کون ہے؟ اللہ فرمائے گا یہ دنیا میں شراب پیا کرتا تھا، یہ دنیا میں شراب پیا کرتا تھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جو دنیا میں شراب پیا کرتا تھا تو دنیا میں بھی تو اس کے منہ سے بدبو آتی ہے۔ وہ اگر گاڑی میں بیٹھ جائے پاس میں تو پاس میں بیٹھنا دشوار ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جہنم میں، ایک تو جہنم کی بدبو سب سے خطرناک ہوتی ہے، اس جہنم کے اندر اس کے منہ سے اتنی بدبو نکلے گی کہ لوگ پریشان ہو جائیں گے۔ اگر ہم اور آپ میں سے کوئی اس چیز کا عادی ہے، اس طرح کے نشہ کا عادی ہے، تو دل ہی دل میں عہد کیجئے کہ مولا یہ نشہ کبھی نہیں کروں گا۔ تیسرا، ماں باپ کا نافرمان۔ ماں باپ کے نافرمان کو بھی اللہ نہیں بخشے گا، چاہے لاکھ سجدے کر لے۔ کب بخشے گا؟ جب وہ ماں باپ کے پاس جائے اور پاؤں پکڑ لے اور پکڑ کر کے کہے کہ ابا امی جب تک آپ معاف نہیں کریں گے میں چھوڑوں گا ہی نہیں پاؤں۔ آپ انصاف سے بتائیے، ماں اور باپ چاہے آپ 50 برس سے ان کا دل دکھائے ہوں گے، لیکن آپ محبت سے جب جا کر کے پاؤں پکڑیں گے نا، وہ 2 منٹ کے اندر آپ کو معاف کر دیں گے۔ یہی حال بڑے بھائی کا بھی ہوتا ہے۔ بڑے بھائی کے ساتھ کتنوں بھی آپ نے بدسلوکی کی ہو، مگر ایک دن جھک کر کے چلے جائیے، پاؤں پکڑ لیجئے، بھیا مجھے معاف کر دیجئے، مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، بڑے بھائی بھی آپ کو معاف کر دیں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو ماں باپ کے نافرمان کی بھی آج بخشش نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، رغم انفہ رغم انفہ رغم انفہ، خاک میں ملے اس کی ناک، مٹی لگے اس کی ناک میں اور مٹی میں ملے اس کی ناک۔ صحابہ نے عرض کیا، من یا رسول اللہ، کس کی ناک مٹی میں ملے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا، من ادرک والدیہ عند الکبر احداہما او کلاہما ولم يدخل الجنہ، جس نے ماں باپ کو یا ان میں سے کسی ایک کو بڑھاپے میں پایا اور اس نے ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کی، اس کی ناک خاک میں ملے۔ اچھا، آپ کے ذہن میں ایک بات آ رہی ہوگی، کیونکہ بڑے ہونے کے بعد طرح طرح کے مسئلے گھر میں آتے ہیں، تو پھر بہت سارے لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ ماں باپ کی طرف سے ظلم ہوا ہے تو وہ ماں باپ کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے مسئلہ آیا تھا صحابہ کرام کے دور میں کہ یا رسول اللہ، ہم ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کریں، اس کا حکم قرآن میں بھی ملتا ہے، حدیث میں بھی ملتا ہے۔ ماں باپ اگر ظلم کرے تو بھی حسن سلوک کرے۔ حدیث پاک کو شروع سے سنی، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ من اصبح مطیعا للہ فی والدیہ اصبح لہ بابان من الجنہ مفتوحان۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس نے صبح اس حال میں کی کہ ان کے ماں باپ اس سے راضی تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں باپ کے بارے میں جو حکم فرمایا اس پر عمل کرتے ہوئے صبح کی، تو صبح کو اس کے لیے جنت کے 2 کھلے ہوئے دروازے اس کے لیے ہو جاتے ہیں۔ اگر ایک ماں باپ میں سے کوئی ایک ہے تو ایک دروازہ کھلا ہوا ہوتا ہے، 2 ہے تو دونوں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس نے ماں باپ کو ناراض کر کے صبح کی تو جہنم کے 2 کھلے ہوئے دروازے اس کے سامنے ہو جاتے ہیں، اس شخص کے سامنے اس کے لیے ہو جاتے ہیں۔ تو کسی صحابی رسول نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر ماں باپ ان پر ظلم کرے تو بھی کیا وہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے گا؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا، وَإِن ظَلَمَا وَإِن ظَلَمَا وَإِن ظَلَمَا، چاہے ماں باپ ان کے اوپر ظلم کرے پھر بھی وہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے، پھر بھی ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اگر واقعی ماں باپ ناراض ہیں تو اس رات میں اگر آپ بخشش چاہتے ہیں تو پہلے جائیں ماں باپ کے قدم پکڑ لیں، ان کو راضی کر لیں، پھر جب وہ راضی ہو جائیں گے تو رب راضی ہو جائے گا۔ اب رب راضی جب ہو جائے گا تو پھر آپ کے گناہ ویسے ہی بخشے جائیں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ٹائم بھی بہت زیادہ ہو رہا ہے اور گفتگو بھی بہت باقی ہے، بس اختصاراً وہ 3-4 لوگوں کے نام بتا دیتا ہوں۔
رشتہ توڑنے والا اس کو بھی اللہ نہیں بخشے گا، دیوس کو اللہ نہیں بخشے گا، رشتہ توڑنے والا۔ حدیث میں آتا ہے لا يدخل الجنت قطاع، رشتہ توڑنے والا، چگلی کرنے والا، غیبت کرنے والا، یہ غیبت کر کے، چگلی کر کے جو رشتے توڑتے ہیں یہ بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ تو اس کی بھی آج بخشش نہیں ہوگی جب تک کہ جا کر معافی نہ مانگ لیں۔ دیوس اس شخص کو بولتے ہیں جس کی زندگی میں اس کی بیٹیاں اور اس کے جو انڈر میں جو لڑکیاں ہیں اس کی بیوی، یہ لوگ بدفعلی کریں، ادھر ادھر جائیں اور وہ منع نہ کرے، اس کو خراب نہ لگے، اس کی غیرت کو ٹھیس نہ پہنچے، اس کو دیوس بولتے ہیں۔ اس شخص کی بھی آج بخشش نہیں ہوگی۔ اور کینہ اور بغض رکھنے والا، عزیزان ملت اسلامیہ، کینہ اور بغض رکھنے والا، اس کی بھی بخشش نہیں ہوگی۔ اس لیے اگر دل میں کینہ ہے تو کینہ سے اپنے دل کو پاک کیجئے، تکبر سے پاک کیجئے اور بدکاری سے اپنے آپ کو پاک کیجئے، توبہ کیجئے۔ اللہ کی بارگاہ میں امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب لوگوں کی بخشش فرما دے گا۔ اگر ہمارے اندر یہ بیماریاں ہیں، جن بیماریوں کا ذکر ہوا، تو ان بیماریوں سے آج ہی توبہ کر لیں۔ اگر وہ بیماری صرف اللہ سے یا ہم سے اور اللہ سے اس بیماری کا تعلق ہے، یعنی اس گناہ کا، تو ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں۔ اور اگر کسی بندہ سے تعلق تو اس سے جا کر معافی بھی مانگیں گے، وہ معاف کر دے گا، پھر اللہ کے بارگاہ میں توبہ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ بھی کرے گا اور ہمارے گناہوں کو بھی بخش دے گا۔ اور جتنی باتیں رہ گئی ہیں انشاءاللہ العزیز جمعہ کے دن وہ باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ آج کی گفتگو میں یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔